السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے آج اس کا 14واں حصہ ہے. اسلام کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، آپ پر بڑی مصیبتیں آئی، مشقتیں برداشت کی. مکے کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ستاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ پھر صحابہ اکرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی، جو مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی. نبوت کا 5واں سال تھا. نبوت کا 6واں سال آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اسلام کو، مسلمانوں کو طاقت ملی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں نے مسجد حرام میں علی الاعلان اللہ کی عبادت کی. حضرت حمزہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے. مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہمارا کوئی حربہ کام نہیں کر رہا، ہمارے تمام منصوبے خاک میں مل گئے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے، مشرکین مکہ نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کیا، اسے لکھا، تحریری شکل میں لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان بنو ہاشم کا مسلمانوں کا مقاطعہ کیا جائے، ان سے بائیکاٹ کیا جائے. اسے جب لکھا گیا اور وہ تحریر میں یہ شرائط لکھی گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ کسی قسم کا میل جول اور تعلقات ہم نہیں رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، ان سے شادی بیاہ نہیں ہوگی، اور انہیں خرید و فروخت ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. یہ لکھ کر تمام مشرکین، ان کے قبائل، اس تحریر پر سب نے اتفاق کیا. لکھ کر بیت اللہ کے اندر اس تحریر کو آویزاں کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم اور آپ کے چچا ابو طالب، آپ کے خاندان کے لوگ جو مسلمان تھے وہ بھی اور جو مسلمان نہیں تھے، یہ سب کے سب ابو طالب سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صرف آپ کا ایک چچا ابو لہب وہ آپ کا مخالف تھا. اور یہ سارے مسلمان مکہ سے نکلے اور ایک دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، ایک گھاٹی تھی، ایک ویلی تھی ابو طالب کی، جسے شعب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مسلمان جا کر وہاں رہنے لگے. مشرکین مکہ نے ان سے مقاطعہ کر لیا، تعلقات ان سے قطع کر لیے.
مسلمانوں نے یہ دن بڑے تکلیف کے گزارے. یہ کوئی ایک ہفتے کے لیے نہیں تھا, کوئی ایک مہینے کے لیے نہیں تھا. مسلمانوں نے 3 سال وہاں گزارے ہیں. کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, تکلیفیں تھی, بچے روتے تھے بھوک سے, بلبلاتے تھے, بوڑھے بھی ہے, خواتین بھی ہے. مسلمانوں سے پوری قوم نے مقاطعہ کیا ہے, یہاں تک کہ مسلمان مجبور ہو کر کیکر کے پتے کھاتے تھے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک رات میں باہر نکلا, بھوک سے برا حال تھا, مجھے اونٹ کی ایک کھال کا ایک ٹکڑا ملا. میں نے وہ اونٹ کی کھال, وہ جو چمڑے کا ٹکڑا تھا وہ اٹھایا, سوکھا ہوا ٹکڑا تھا, اسے جلایا, جلانے کے بعد اسے پیسا اور اسے پھانک کر اوپر پانی پی لیا. 3 دن میں نے اس پر گزارا کیا. یہ تکلیفیں مسلمانوں پر آئی. جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا تو ابو لہب ان سے کہتا تھا کہ مسلمانوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز فروخت اگر تم کرو تو مہنگے داموں سے فروخت کرو, تمہاری تجارت میں کوئی نقصان ہوگا تو میں بھروں گا. مسلمان جاتے خریدنے کے لیے, دام اتنے مہنگے ہوتے کہ وہ خرید نہیں سکتے تھے. حکیم بن حزام وہ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چھپ کر کچھ غلہ لے کر آئے. ابو جہل نے دیکھا تو روک لیا, کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا کہ تم جا کر مسلمانوں کی مدد کرو. ابو البختری نے دیکھا تو وہ غصہ ہوا اور اس نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر ماری اور کہا کہ یہ اپنی پھوپھی کی مدد کرتا ہے, تم اسے مدد سے روکتے ہو. میرے دوستو, یہ تبلیغ کا کام, یہ دعوت کا کام, یہ انبیاء کا کام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, یہ صحابہ اکرام کا کام ہے. بڑی قربانیاں دی ہے تبلیغ کے لیے, دعوت کے لیے. یہ اتنا آسان نہیں تھا اس دور کے اندر تبلیغ کرنا, دعوت کا کام کرنا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. 3 سال مسلمانوں نے تکلیف میں گزارے. پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا. سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا مسلمانوں کی حمایت میں, اس کا نام ہشام بن عمر ہے. اس نے کہا یہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں یہ ظلم ہونے نہیں دوں گا. تو وہ آیا زہیر بن امیہ کے پاس. زہیر بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات, یعنی آپ کے پھوپھی کے بیٹے عاتکہ کے بیٹے ہیں. ان سے کہا کہ تم گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو, اچھے کپڑے پہنتے ہو, شادیاں کرتے ہو, اچھی زندگی گزار رہے ہو, تمہارے ماموں کا کیا حال ہے؟ ان کے لیے, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, پہننے کے لیے کپڑا نہیں, وہ بے بسی میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اپنے ساتھ میں لایا, تیار کیا, پھر گئے 3 آدمی اور تیار کیے, مطعم, زمع, ابو البختری, یہ 5 آدمی ہو گئے. ان 5 آدمیوں نے کہا ہم کل حرم جائیں گے, اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر مشرکین سے کہیں گے یہ جو تم نے معاہدہ تحریر کیا ہے آپس میں مسلمانوں کے خلاف, اسے ختم کر دو, اور جو تم نے بیت اللہ کے اندر وہ تحریر لٹکائی ہوئی ہے اسے پھاڑ دو, تم مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو. دوسرے دن یہ حرم پہنچے تو زہیر بن امیہ یہ کھڑے ہوئے, ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ تم نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. اور ابو جہل سے کہا اگر تیرے اپنے خاندان والوں پر ایسا حال ہوتا تو برداشت نہیں کرتا, تو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, یہ جو تحریر تم نے کی ہے اسے ختم کر دو, اسے پہاڑ کر پھینک دو. ابو جہل نے کہا, مشرکین نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے. زہیر بن امیہ کہتا ہے میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں جب تک تم اس معاہدے کو پھاڑ نہ دو. اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ جب اپنی قدرت دکھاتا ہے, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. پہلی جس شخص نے یہ معاہدہ لکھا تھا, یہ تحریر لکھی تھی,
اس کا نام تھا منصور بن اکرمہ. اس پر تو اللہ کا عذاب یہ آیا، اس کی انگلیاں شل ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت دیکھے، جب یہ حرم میں بیٹھ کر یہ لوگ باتیں کر رہے تھے، اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، چچا جان، انہوں نے جو تحریر ہمارے خلاف لکھ کر بیت اللہ میں آویزاں کی ہے، اس تحریر کو کیڑے چاٹ کر گئے ہیں، اس کے حروف مٹ گئے ہیں، صرف بسمک اللہم، یہ اوپر لکھتے تھے، مشرکین بھی لکھتے تھے بسمک اللہم، صرف یہ بچا ہوا ہے، اس کے علاوہ سارے حروف مٹ گئے، کیڑے چاٹ کر گئے ہیں. ابو طالب آئے، حرم پہنچے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. کہا میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے، اللہ اکبر، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے، جو تحریر تم نے ہمارے خلاف لکھ کر بیت اللہ میں لٹکائی ہے، اس تحریر کے سارے حروف مٹ گئے ہیں، کیڑے چاٹ کر گئے ہیں، صرف بسمک اللہم اس میں لکھا ہوا باقی ہے. اگر میرے بھتیجے کی یہ خبر غلط ثابت ہو تو میں انہیں ہاتھ سے پکڑ کر تمہارے حوالے کر دوں گا، کہ تم جو جی چاہے ان کے ساتھ کرو. لیکن اگر میرے بھتیجے کی یہ بات اور یہ خبر درست ثابت ہو تو پھر یہ مقاطعہ جو ظلم تم نے کیا اس سے ختم کر دو. لوگوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، انہیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ لکھی ہوئی تحریر وہ ختم ہو جائے گی. دروازہ کھولا بیت اللہ کا، مشرکین کے سردار یہ سب بیت اللہ کے اندر پہنچے، دیکھا جہاں تحریر آویزہ کی ہوئی تھی سارے حروف اس کے ختم تھے، صرف بسمک اللہم باقی تھا. اس طرح یہ مقاطعہ ختم ہوا اور 3 سال مسلمانوں نے یہ تکلیف برداشت کی ہے. میرے دوستو، یہ دین کے لیے تکلیف اٹھانا، تبلیغ اور دعوت کے لیے مشقت برداشت کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا حج کے موقع پر کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ دین پہنچائے. صحابہ دنیا میں پھیل گئے، دنیا میں یہ دین پہنچایا، تبلیغ کی، دعوت کی. ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہندوستان کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے صحابہ اکرام افریقہ تک پہنچے، وہاں لوگ مسلمان ہوئے. سندھ تک پہنچے، وہاں مسلمان ہوئے. یہ دنیا کے اندر چائنا تک وہاں اسلام پہنچا. یہ صحابہ اکرام کی تبلیغ تھی، دعوت تھی. آج سے 100 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. وہ عالم دین تھے، وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت بری ہو چکی ہے. آج مسلمان، ان کے اعمال خراب ہو چکے ہیں، ان کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، ان کے اندر بہت سی ایسے گناہوں نے جنم لیا ہے کہ وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، ان کے عادات خراب، ان کے اخلاق خراب، ان کا کردار خراب، ان کی معاشرت خراب، ان کی طرز زندگی خراب. انہیں کیسے ٹھیک کیا جائے، انہیں کیسے درست کیا جائے؟ انہوں نے اس تبلیغ و دعوت کی تحریک کا آغاز کیا. اور کہاں سے آغاز کیا؟ میوات سے. میوات کے لوگ برا حال تھا ان کا، مسجدیں ویران پڑی ہوئی تھی، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اذان دینے والا کوئی نہیں ہوتا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا. لوگوں کے گھر پر جا کر دستک دیتے تھے، ان کو مسجد بلاتے تھے، انہیں وضو سکھاتے تھے، انہیں نماز سکھاتے تھے. آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہوا اور انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی مشقتیں اٹھائی. یہاں تک کہ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد میں، رمضان کا مہینہ ہے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں ہے، سحری کا وقت ہے، سحری کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے. وہاں قریب میں ایک درخت تھا، گولر اس کو گولر کہتے ہیں، گولر کا درخت. ہاں،
وہ گولر کے چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں، یہ انسان نہیں کھاتے ہیں، یہ بکرے کھاتے ہیں، انسان نہیں کھاتے ہیں، وہ انسانوں کی کھانے کی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں سے گولر کا وہ پھل لا کر دسترخوان پہ رکھا گیا، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے وہ کھایا، اور جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی کھایا، سحری ہو گئی، اس پر روزہ رکھا۔ افطاری کا وقت آیا، پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، پھر گولر کا وہ پھل لا کر رکھا گیا، وہ کھایا، اس سے افطاری کی۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا، یہ حال تھا حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا۔ دین کے لیے قربانیاں دی، تبلیغ کے لیے اپنی بیوی کے پاس آئے، کہا میری زندگی بڑی سخت ہے۔ بیوی اچھی فیملی کی تھی، بڑے مالدار فیملی کی تھی، کہا تو میرے ساتھ تکلیفیں گزارتی ہے، مشقتیں جھیلتی ہے، اگر تم چاہو تو اپنے گھر جا سکتی ہو، میں غریب آدمی ہوں، میں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ لیکن وہ بھی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی بیوی تھی، نیک خاتون تھی، اس مشقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ وہ اندر گئی کمرے میں، اور جو زیورات تھے، جو تھوڑے بہت جمع پونجی تھی، وہ لا کر حضرت کے قدموں میں رکھ دیے، کہا یہ جو میرا ہے یہ بھی آپ کا ہے، میں آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی۔ ایسی نیک بیویاں تھی، ایسے لوگ تھے میرے دوستو۔ آج دنیا میں یہ جماعت کام کر رہی ہے، اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا ابھی گزشتہ دنوں سعودی حکومت کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا، اور وہاں کے خطیبوں کو کہا گیا کہ جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کی مخالفت میں خطبے دیے جائے، اور وہ خطبے دیے بھی گئے وہاں پر۔ تبلیغی جماعت پر پابندی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہاں 40 سال سے پابندی ہے، لیکن کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، ہم نے نہیں کی، علماء نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ وہ ان کے ملک کا داخلی معاملہ ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ پابندی کی بات نہیں ہے، تبلیغی جماعت کے خلاف جو باتیں کی گئی ان خطبوں میں، جو الزامات لگائے گئے، کیا کہا گیا کہ ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، بدعت، یہ لوگ بدعت کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، اور یہ صوفی لوگ ہیں۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اس جماعت کے بانی ہے، انہوں نے ہندوستان سے، ہند سے اس جماعت کا آغاز کیا ہے۔ میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ہند سے اس جماعت کا تبلیغ کا آغاز کیا ہے، تو اگر وہ عجمی ہے، عربی نہیں ہے، تو یہ کون سی بری بات ہے؟ ہماری حدیث کی صحاح ستہ، 6 جو صحیح کتابیں، معتبر بڑی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں ان میں سے ایک بھی عرب نہیں ہے، 6 کے 6 عجم ہے۔ اللہ نے عجمیوں سے کام لیا۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، امام نسائی، یہ سب کے سب، ابن ماجہ، یہ سب کے سب عجمی ہے، میں کوئی عربی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ عرب سے کام لے، اللہ عجم سے کام لے۔ اللہ نے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے کام لیا۔ وہ قبر پرست نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، ان کی تبلیغ کا آغاز تو لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ تو پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو۔ ان کی بات تو لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور 100 سال ہو گئے اس جماعت کو تقریباً ہونے والے ہیں۔ کوئی ایک مثال پیش کرے۔ یہ جماعت والے مسجد میں آتے ہیں، کبھی دیکھا ہے جماعت والے قبروں پر جا کر سروزہ لگاتے ہیں؟ مزارات پر جا کر وہ لوگوں کے گھر جاتے ہیں، ان کو مسجد لاتے ہیں، قبروں پر نہیں لے جاتے۔ قبروں پر جانا منع نہیں ہے، سنت کے مطابق جائے، لیکن ان کا کام قبر پرستی کا، یہ تو مسجد میں لاتے ہیں۔ پھر کہتے جی یہ صوفی ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ لوگ ہیں ایسے، میں اس وقت نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جو جا کر عربوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں اہل حق کے خلاف، علماء حق کے خلاف اور تبلیغ والوں کے خلاف۔ ان لوگوں کو تو بہت سو کو پتہ نہیں ہے
وہ ان کی باتیں سن کر وہ بھی سمجھتے ہیں یہ سارے مشرک اور بدعتی لوگ ہیں، یہ سارے صوفی لوگ ہیں۔ اچھا جی، وہ ایک صاحب ہے، وہ عرب نہیں ہے، ہمارے ہی پاکستان والے ہیں، شیخ بنے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت کی مخالفت میں تقریریں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ صوفی لوگ ہیں اور کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، ان میں سے واقعات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسی باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ فضائل صدقات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے مجھے کہا میں کل مر جاؤں گا۔ اس کا انتقال حرم شریف میں اس نے طواف کیا، اس کے بعد انتقال ہو گیا، میں نے اس کو غسل دیا، دفنایا، اور جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی، مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ زندہ ہے؟ کہا کہ میں زندہ ہوں، ہر اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ فضائل صدقات میں ہے۔ دوسرا واقعہ فضائل اعمال کا بیان کیا کہ ایک شخص کو، نوجوان کو کشف ہو گیا کہ میری اماں جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو ایک بزرگ نے ایصال ثواب کیا تو اللہ پاک نے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے دیکھو یہ کیسے کشف کی باتیں کرتے ہیں، کرامات کی باتیں کرتے ہیں، یہ صوفی لوگ ہیں۔ اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں تصوف پر بات کروں، لیکن میں ان لوگوں سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو جا کر عربوں کو ورغلاتے ہیں، علماء حق اور تبلیغ والوں کے خلاف جا کر ان کے کان بھرتے ہیں، ان لوگوں کو امام ابن تیمیہ کی کتاب التصوف نظر نہیں آتی، ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب الروح نظر نہیں آتی۔ امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے مجموع الفتاوی، اس میں 11ویں جلد ہے، اس جلد کا نام ہے کتاب التصوف، پوری کتاب تصوف پر لکھی ہے، 750 صفحے کی کتاب ہے، صوفیہ کے تمام صوفیت کو بیان کیا ہے اس میں۔ تب میں ساری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، ایک دو حوالے آپ کو دیتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے بارے میں 3 قسم کی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے صوفیہ بدعتی ہے، دوسری جماعت وہ ہے جو غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، حالانکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ دونوں غلط ہے۔ پھر خود امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کون ہے؟ والصواب انہم مجتہدون فی طاعت اللہ۔ امام ابن تیمیہ کے الفاظ ہے کہ صوفیہ، حق بات یہ ہے کہ صوفیہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں اجتہاد کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کشف کے بارے میں، وَخَوَاصُ النَّاسِ يَعْلَمُونَ عَوَاقِبَ الْأَقْوَامِ بِمَا كَشَفَ اللَّهُ لَهُمْ۔ جب اللہ اپنے نیک بندوں پر کشف کا دروازہ کھول دیتا ہے، ان کو کشف ہوتا ہے، قوموں کے انجام کو جان لیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ امام ابن قیم نے جو واقعات نقل کیے ہیں، اتنے واقعات تو شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری کتابوں میں نہیں نقل کیے ہیں۔ آپ ان کی کتاب الروح پڑھیں امام ابن قیم کی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو قبر کا عذاب بھی دکھا دیتے ہیں، ثواب بھی دکھا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے واقعات نقل کیے، فرماتے ہیں ابن عمر، ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھا، ایک قبرستان کے پاس سے گزرا، قبر سے ایک آدمی نکلا، جل رہا تھا، وہ اس پر آگ لگی ہوئی تھی، گلے میں زنجیر تھی، مجھ سے کہتے ہیں عبداللہ مجھ پر پانی چھڑک دو۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی قبر سے نکلا، اس نے مجھے کہا اس پر پانی مت چھڑکنا، زنجیر سے پکڑ کر اسے دوبارہ قبر میں لے گیا۔ قبر سے آدمی نکلے، اس سے بات کرے، وہ اس کو دیکھے، مشاہدہ کرے، یہ امام ابن قیم نے لکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ قبرستان بصرے کے قریب سے گزرے، گدھے کی آواز آ رہی تھی، لوگوں سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ ایک آدمی تھا اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا، ماں کو کہتا تھا تو گدھے کی طرح چیختی ہے، جب یہ مر گیا تو اب اس کی قبر سے روزانہ گدھے کی آواز آتی ہے۔
امام ابن قیم تو کہہ رہے ایک آدمی قبر میں ہے، اس کے گدھے جیسی آواز پورا علاقہ سن رہا ہے، روزانہ سنتا ہے، پورا محلہ سن رہا ہے۔ اور پھر امام ابن قیم فرماتے ہیں ایسے بے شمار واقعات ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشاہدات کروا دیتا ہے قبر کے۔ اگر فضائل اعمال کے اندر اور فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کشف کے یہ واقعات نقل کیے ہیں اور تم انہیں کفر اور شرک اور بدعت کہتے ہو، تو پھر ذرا ہمت کر کے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کے بارے میں بھی زبان کھولو۔ وہاں تمہاری زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ وہاں کیوں کچھ نہیں کہتے ہو؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تصوف کے خلاف نہیں تھے، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کشف کے خلاف نہیں تھے، اور یہ واقعات ان کتابوں میں موجود ہے۔ میرے دوستو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تبلیغ کے خلاف، علماء حق کے خلاف پہلی بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ ایک دور تھا، ایک آدمی گیا، اس نے مکے میں وہاں حج کے لیے گیا، وہاں کتاب لکھی علماء دیوبند کے خلاف، حسام الحرمین۔ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اس کے جواب میں پوری کتاب لکھی، المہند علی المفند۔ جب وہاں حکومت قائم ہوئی تو وہاں کے لوگ جو علماء تھے انہوں نے وہاں جو قبور جنت المعلی اور بقیع کے جو قبور تھے ان پر جو قبے بنے ہوئے تھے وہ مسمار کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر بھی وہ گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ جب اس پر بات شروع کی تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ گئے، وہاں جا کر بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور دلائل پیش کیے کہ اس گنبد کو تم توڑ نہیں سکتے ہو، اور مثال حدیث سے پیش کی۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بنائے ابراہیم پر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرے، لیکن آپ نے نہیں کیا، اس لیے کہ لوگ مسلمان ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، وہ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے۔ دلائل پیش کیے اور گنبد خضرا کی حفاظت کی۔ ہمارے علماء نے، علماء حق نے جا کر ابھی کچھ سالوں پہلے وہاں سعودیہ سے ایک کتاب تفسیر حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی چھپتی تھی، حاجیوں کو ملتی تھی، یہاں ہمارے یہاں بھی موجود ہوگی۔ اور ان لوگوں نے جا کر، جو یہ ٹولہ ہے، انہوں نے جا کر مخالفت کی اور تفسیر عثمانی کو بند کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں کے علماء کو خط لکھا، محکمے کو خط لکھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی طرح، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی طرح، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی طرح علماء ہو، اور وہ جا کر اکابرین ان کو سمجھائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تبلیغ کے سارے عرب مخالف نہیں ہیں، الحمدللہ عرب کے بہت سے لوگ جماعت میں نکلتے ہیں، جو ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور تبلیغ والوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس ایک ہفتے کے اندر، گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک جتنی پبلسٹی تبلیغ کی ہوئی ہے وہ گزشتہ سالوں میں نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کو اور عزت دی ہے، اللہ نے ان کو اور عزت دی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔